21 اپریل 2026 رات 11 بجے کراچی کی شارع فیصل ایک ڈاکٹر رکشے میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک گاڑی نے راستہ روکا، 4 گولیاں اور ڈاکٹر سرنگ میمن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ 19 دن بعد نیوز چلی، پولیس نے بیوی کو گرفتار کر لیا، لیکن تبھی بدین میں ڈاکٹر سرنگ کے چاچا نے پریس کانفرنس کی اور ان کی فیملی نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، ان کی وائف اپنے گھر میں ہے اور عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام بھی لیا، حسیب۔ وہ اس سب کے پیچھے ہے، وہ اس سب کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اب 2 ورژن ہے اور سچ صرف ایک ہے۔ اس پہ میں نے پہلے بھی ایک کیس اسٹڈی بنائی تھی، انفارمیشن ڈیفرنٹ نیوز چینل سے ویریفائی بھی کی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے کمنٹس میں ڈاکٹر سرنگ کی فیملی ممبر نے کہا یہ غلط ہے، یہ فیک نیوز ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے اور میں صرف ویوز کے لیے کسی کا کیس نہیں خراب کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے کسی مجرم کو فائدہ پہنچے یا کیس کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو، اس لیے میں نے وہ ویڈیو ہٹا دی۔ اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو ڈاکٹر سرنگ کے ساتھ ہوا اور ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ خود کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا صحیح ہے۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ سپورٹ کے لیے فالو اور سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈاکٹر سرنگ میمن 36 سال، بدین ڈسٹرکٹ کے رہنے والے، کراچی میں 2 پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سینئر رجسٹرار تھے۔ دن میں گلشن اقبال، شام میں گلشن جوہر۔ دوسروں کی جان بچانا ان کی زندگی کا مقصد تھا، لیکن اس آدمی کی زندگی پہلے سے درد میں گری ہوئی تھی۔ ایک بھائی MBBS فائنل ایئر میں انڈس میں ڈوب گیا، دوسرا بھائی بدین میں بے نظیر بھٹو ایسوسیشن کے بعد ختم کر دیا گیا۔ بیوی رومینا، وہ بھی ڈاکٹر ہے، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتی تھی۔ دونوں ڈاکٹر، دونوں کراچی میں۔ زندگی چل رہی تھی، لیکن کچھ چل رہا تھا اندر ہی اندر جو باہر نہیں آیا تھا ابھی تک۔ اس رات ڈاکٹر سرنگ اپنی بیوی کے ساتھ کینٹ اسٹیشن سے واپس آ رہے تھے، سسرال والوں سے ملنے گئے تھے، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے رکشہ لیا۔ ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ پر مہران ہوٹل کے قریب ایک گاڑی نے ان کا رکشہ روک لیا۔ ایک آدمی کار سے باہر آیا، ہاتھ میں پسٹل تھا اور ڈاکٹر سرنگ کو باہر نکالا، پھر گولی چلا دی، 4 گولیاں سینے اور پاؤں میں۔ ان کی بیوی محفوظ رہی اور اسی رکشے میں JPMC ہاسپٹل لے جایا گیا۔ رات 11 بجے صرف 20 منٹ کے بعد ڈاکٹر نے ان کی ڈیتھ ڈکلیئر کر دی۔ DIG ساؤتھ سید اسد رضا نے کہا رابری نہیں ہے، یہ پرسنل دشمنی ہے۔ ARY نیوز کے مطابق 22 اپریل کو ملیر سے کرائے کی گاڑی ریکور ہو گئی، 2 سسپیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے، رکشہ ڈرائیور کی تلاش شروع ہے، بیوی کا پہلا بیان ریکارڈ ہوا، ٹیکنیکل ڈیٹا، کال ریکارڈز، CCTV فوٹیج۔ پولیس اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ سننے میں آیا کہ ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر وہ ہوا جو حیران کر دینے والا تھا۔ 10 مئی 2026 چند نیوز چینل نے یہ خبر چلائی، کراچی پولیس نے ڈاکٹر سرنگ کی بیوی رومینا کو گرفتار کر لیا ہے۔ الزام لگایا گیا کہ شوہر کے قتل میں ملوث ہے، لیکن بعد میں ڈاکٹر سرنگ کی فیملی نے کہا کہ یہ غلط نیوز ہے، فیک نیوز ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہمارے کیس کو خراب کیا جا رہا ہے۔ فیملی نے کنفرم کیا کہ ڈاکٹر سرنگ کی بیوہ اپنی عدت میں اپنے گھر ہے، اور اسی دن بدین میں ڈاکٹر سرنگ کے چاچا ڈاکٹر عزیز نے پریس کانفرنس کی اور اس کیس کے حوالے سے انہوں نے سب بتایا۔ ڈاکٹر سرنگ کے مرڈر کا اصلی ذمہ دار حسیب ہے۔ چاچا ڈاکٹر عزیز نے کہا ASP کی جانچ میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ پولیس کسٹڈی اور انویسٹیگیشن کے دوران کئی غلط بیان سامنے آئے، جن کی وجہ سے گھر والے سخت پریشان ہیں۔ صرف اندازوں اور افواہوں کی بنیاد پر لوگوں کو بدنام نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر عزیز نے حکومت اور لا انفورسمنٹ سے سیدھی اپیل کی، شہید کے گھر والوں کو پریشان نہ کیا جائے، اصلی حقیقت عوام کے سامنے لائی جائے، اصلی ذمہ داروں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ ایک طرف ان کی فیملی کے بقول فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں کہ ان کی بیوی نے یہ سب کروایا، اور دوسری طرف ڈاکٹر سرنگ کے چاچا اور ان کی فیملی صاف کہہ رہی ہیں حسیب ذمہ دار ہے۔ سچ کیا ہے؟ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، پولیس خاموش ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ کلیئر کریں تاکہ شہید کی فیملی کو پریشان نہ کیا جائے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت نوٹس لے اور جلد سے جلد جو بھی اس مرڈر کے پیچھے ہے اس کو اریسٹ کیا جائے اور سزا دی جائے، تاکہ فیملی کو اور شہید کو انصاف مل سکے۔ اب اس کیس میں ہمیں 2 ورژن نظر آئے ہیں، ایک نیوز اور رپورٹرز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی اس سب میں شامل ہے، اور دوسرا جو ڈاکٹر سرنگ کے چاچا ڈاکٹر عزیز نے کہا اصلی ذمہ دار حسیب ہیں۔
غلط بیانات دیے جا رہے ہیں، گھر والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اب سچ انویسٹیگیشن میں باہر آئے گا، اور سچ وہ ہوتا ہے جو کورٹ میں پروو ہوتا ہے، اور کورٹ کا انتظار ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر سرنگ میمن 36 سال کا تھا، 2 ہاسپٹلز میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ 21 اپریل کی رات رکشے میں جاتے ہوئے اپنی وائف کے ساتھ انہیں مار دیا گیا۔ ایک شخص گرفتار ہے، گاڑی ریکور ہو چکی ہے، لیکن چاچا اور فیملی کہہ رہی ہے حسیب کو اریسٹ کیا جائے۔ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، فیملی کہہ رہی ہے کہ غلط خبریں چل رہی ہیں، سچ اور مجرم جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے جن کے جواب ابھی تک نہیں ملے، ڈاکٹر سرنگ کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ ڈاکٹر سرنگ کے چاچا اور فیملی جس حسیب کا نام لے رہے ہیں وہ کون ہے، اور اس کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی؟ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ہماری سپورٹ مظلوم کے ساتھ ہے۔ جلد سے جلد ڈاکٹر سرنگ اور ان کی فیملی کو انصاف ملنا چاہیے، اور جھوٹی خبریں پھیلا کر نہ ان کی فیملی کو پریشان کریں، نہ ہی کیس خراب کریں۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس کیس کے بارے میں آپ سب کو سب کچھ بتائیں۔ اب آپ سب کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس کیس سے ریلیٹڈ اگر کوئی جانتا ہے تو ضرور اپڈیٹ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، سبسکرائب۔